ہمارے نبی کا ارشاد ہے والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب لکم۔ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری محمد کی جان ہے، تم ضرور بضرور لوگوں کو نیکی کی بات کرو، لوگوں کو نیکی کی نصیحت کرو، اگر وہ برائی میں بلا ہیں ان کو برائی سے ضرور بضرور روکو۔ اگر تم یہ نہیں کرو گے اللہ پاک تمہارے بدترین لوگ تم پہ مسلط کر دے گا، پھر تمہارے نیک دعائیں کریں گے لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آج اگر ہم اپنے زمانے میں غور کرتے ہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے ہمارے نبی کا ارشاد آج ہی کے زمانے کے لیے وارد ہوا تھا۔ بدترین لوگ مسلط ہیں، گھروں میں، دفتروں میں، دکانوں میں، بازاروں میں، عدالتوں میں، کچہریوں میں، ہر جگہ بدترین لوگ مسلط ہوئے الا ماشاءاللہ۔ مریض ڈاکٹر کو دکھانے جاتا ہے تو آگے ڈاکٹر بھیڑیا بنا ہوا ہے۔ مظلوم جج سے اپنا حق لینے جاتا ہے، انصاف لینے جاتا ہے، عدل لینے جاتا ہے، الٹا اسی کے گلے میں پھندا آ جاتا ہے۔ جن کا کام ملک میں، علاقوں میں، گلیوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں امن و امان کو قائم کرنا ہے، وہی ڈاکو بن گئے۔ وہی چور بن گئے۔ جنہوں نے عدل دلوانا تھا وہی ظالم کے وکیل بن گئے، ظالم کے حامی بن گئے۔ یہ ہے او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم۔ آپ دکان پہ جائیں، دکاندار آپ کو 1 نمبر چیز نہیں دے گا، 2 نمبر چیز دے گا الا ماشاءاللہ۔ پیٹرول آپ کو خالص نہیں مل رہا، دودھ آپ کو خالص نہیں مل رہا، مسالہ آپ کو خالص نہیں مل رہا، گھی آپ کو خالص نہیں مل رہا، آئل آپ کو خالص نہیں مل رہا، دوائیاں آپ کو خالص نہیں مل رہی۔ یہ ہے او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب لکم۔ یہ سب کے سب اس لیے مسلط ہوئے کہ ہم برائی کو بس کر اس سے روکتے نہیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم نیکی کا حکم کرو چاہے خود نہیں بھی کر رہے، خود نہیں کر رہے نا پھر بھی کہو۔ آپ فجر میں نہیں اٹھے، آپ کو اندازہ ہوا کہ آج بیوی بھی نہیں اٹھی، بچہ بھی نہیں اٹھا، تو کہو بیٹا فجر کیوں نہیں پڑھی تم نے؟ فجر پڑھنی چاہیے۔ بیگم تم نے فجر کیوں نہیں پڑھی؟ بیٹا تم نے فجر کیوں نہیں پڑھی؟ ایک نماز کو قضا کر دینا، ایک نماز کو قضا کر دینا جہنم میں کروڑوں برس جلنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کرو چاہے تم خود اس میں مبتلا ہو، خود بھی مبتلا ہو نا پھر بھی روکو۔ ایک باپ سگریٹ کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا، بیٹا پیے اس کو دکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کو پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس لیے اس کو پتا ہے میں تو مبتلا ہو گیا، میں تو پھنس گیا، کم از کم بیٹا تو نہ پھنسے۔ خود تو وہ ان پڑھ رہا لیکن اس کی چاہت ہوتی ہے بیٹا تو کچھ پڑھ لے، میں نے تو ساری زندگی مزدوری کی، سڑکوں پہ دھکے کھائے اور دھوپ میں مزدوریاں کی، کم از کم بیٹا تو اچھی نوکری کر لے۔ جس طرح دنیا کے معاملے میں ہم خود برائیوں میں، ہم خود پریشانیوں میں مبتلا ہو کر اپنی اولاد کے لیے راحت کی تمنا رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح سے آخرت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اگر خود برائیاں کر رہے ہیں پھر بھی برائی سے روکنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور یہ جو برائی سے روکنا اور اچھائی کی دعوت دینا، یہ جو عمل ہے نا، یہ عمل یہ اتنا عجیب و غریب عمل ہے کہ اگر کوئی ایک شخص ہے پورے شہر میں کوئی نہیں ہے، سارے برائیاں کر رہے ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی اللہ کو راضی نہیں کر رہا، سارے سود پہ کاروبار کر رہے ہیں، سارے رشوت کھا رہے ہیں، دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، لیکن ایک پورے شہر میں ایک شخص ہے جو سب کو یہ کہتا پھرتا ہے او بھائی ایسے نہ کرو غلط ہے، او بھائی ایسے نہ کرو غلط ہے، مسجد میں آ کے اذان دیتا ہے، لوگوں کو منت کرتا ہے بھائی نماز کے لیے آؤ، یہ مسجد ہم لوگوں نے نماز کے لیے بنائی ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرو تمہارے گھر آباد ہو جائیں گے۔ ایک شخص ہے پورے شہر میں، ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب اللہ تعالیٰ اس قوم پر، اس شہر پر عذاب بھیجے گا
ہمارے نبی کا نہیں بلکہ قرآن کی آیت ہے. قرآن کی آیت ہے. جب اللہ تعالیٰ اس قوم پر اس شہر پر عذاب بھیجے گا تو سارے مارے جائیں گے, یہ اکیلا بچ جائے گا.